السلام علیکم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب آئین پامال ہوتا ہے، جب آئین شکنی ہوتی ہے، جب جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، جب آئین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو یہ نان ایشو کیوں رہتا ہے عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی آئین کی حرمت سے، آئین کی پامالی سے، اس سارے عمل سے لا تعلق کیوں رہتا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرا آئین ہے، میں اس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا؟ اس کا جو جواب ہے وہ بھی ایک سوال میں ہے، اور جواب یہ ہے کہ اس آئین نے ایک عام آدمی کو دیا کیا ہے کہ وہ اس کے لیے نکلے۔ آپ کو یہ بات بری لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا گیا ہے؟ آئین میں ایک بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ آئین انگریزی میں کیوں بنانے والوں نے بنایا؟ جنہوں نے آئین کو انگریزی میں بنایا، کیا وہ پارلیمنٹ ساری عمر برطانیہ اور یورپ اور امریکہ میں رہی؟ کیا اس کو اردو نہیں آتی تھی؟ آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ لوگوں کو نصاب میں کبھی نہیں پڑھائے گئے۔ کیوں نہیں پڑھائے گئے؟ اس لیے نہیں پڑھائے گئے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں تو پھر وہ آٹے کی بوری کے اوپر شہباز شریف صاحب کی اور کرونا ریلیف کے اوپر بلاول صاحب کی تصویریں نہیں چھاپ سکتے آپ۔ پھر ان کو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہمارے حقوق ہیں۔ پھر چھوٹی چھوٹی سکیموں کے افتتاح کے لیے یہ اعلیٰ حضرات، یہ سیاستدان یہ نہیں آ سکتے۔ پھر یہ تماشا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو فلاں چیز دی ہے اور اس کے لیے ہلکا آپ کا شکر گزار ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامے پھر نہیں ہو سکتے۔ آئین انگلش میں ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ لکھ دیا کہ اس کو اردو کو اپنی آپ سرکاری زبان بنائیں، اتنا عرصہ آپ کو دیتے ہیں دفتری زبان بنائیں۔ آپ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن یہ لکھنے کی توفیق بھی آپ کو اردو میں نہیں ہوئی، آپ نے یہ بھی انگلش میں لکھا۔ جب لوگوں کو پتہ نہیں آئین میں کیا ہے، جب لوگ آئین پڑھ نہیں سکتے، جب کسی نے لوگوں کو آئین پڑھایا ہی نہیں ہے، تو پھر آئین کی حرمت کہاں سے آ گئی؟ اور لوگ اس آئین کے لیے باہر کیوں نکلیں گے؟ اور اس کی حساسیت لوگوں میں کیسے آئے گی اور کیوں آئے گی؟ چنانچہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو پڑھی ہے کہیں نہ نصاب میں ہے۔ نصاب میں مسٹر چپس تو آگے آئین کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں کہ آپ آئین کے 2 چیپٹر بھی نصاب میں ڈال لیں۔ چنانچہ جب حکومتیں پامال ہوتی ہیں تو پھر یہ انہی کی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آئین شکنی ہوتی ہے تو یہ صرف انہی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ انہی کا کنسرن ہوتا ہے جن کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے اس حکومت کے خاتمے سے۔ عام آدمی کا نہ یہ ایشو ہے، عام آدمی کو نہ کبھی آئین نے کچھ دیا، عام آدمی کو نہ کبھی اس بنیاد پر کوئی ریلیف ملا ہے کہ یہ چونکہ آئین میں لکھا ہے لہذا یہ میرا حق ہے، اس لیے عام آدمی کا یہ ایشو نہیں رہتا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ کرونا کا ایشو ہے، بنیادی طور پر صحت کا ایشو ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے آئین میں صحت آپ کا بنیادی انسانی حق نہیں ہے۔ انڈیا میں ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ کے آئین میں کہیں نہیں لکھا۔ آپ چیپٹر 2 آئین کا کھول لیجئے اور مجھے بتا دیجئے کہ کہیں لکھا ہو کہ یہ آپ کا بنیادی انسانی حق ہے صحت بھی۔ ابھی سینٹ میں ایک بل آیا ہے لیکن وہ بل بھی خبر نہیں بن سکا ہمارے ہاں۔ چنانچہ جو صورتحال ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ جو حقوق موجود ہیں وہ بھی نہیں مل رہے۔ تعلیم مثلاً آپ کا حق ہے میٹرک تک، وہ بھی کہاں مل رہی ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے ہر چیز کی۔ لیکن جو حق موجود ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حق موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کرونا کے ان دنوں میں کہ صحت آپ کا اس آئین کے تحت بنیادی انسانی حق نہیں ہے، اور اس آئین کے تحت جو باقی حقوق ہیں وہ بھی آپ کو ظاہر پتہ ہی ہے کہ آپ کو کتنے ایک مل رہے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب پھر آئین پامال ہوتا ہے، جب آئین کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو یہ عام آدمی کا ایشو نہیں ہوتا۔ عام آدمی کے نزدیک آج بھی جب بھٹو صاحب کا، ضیاء الحق صاحب کا، نواز شریف صاحب کا یا مشرف صاحب کا تقابل ہوگا تو اس میں کہیں بھی اس کی لیجیٹیمیسی یا اللیجیٹیمیسی زیر بحث نہیں آئے گی۔ ان کا نامہ اعمال زیر بحث آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ اس سے لوگ لا تعلق ہیں کہ کون آئینی طور پہ آیا ہے اور کون غیر آئینی طور پر آیا ہے۔ یہ آئین کا تقدس چند ان خاندانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، عام آدمی کا مسئلہ نہیں بن سکا۔ حکمران خاندانوں کا مسئلہ ضرور رہا، پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ ضرور رہا، عام آدمی کا مسئلہ نہیں بن سکا۔ اور یہی اصل خوفناک چیز ہے، کیونکہ اہل اقتدار نے آئین کی بالادستی صرف اپنے حق حکمرانی والی جو پروویژنز ہیں ان کے تقدس کو سمجھ لیا، عوام کہیں زیر بحث نہیں آئے۔ تو پھر جو ہو رہا ہے یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ اللہ حافظ۔